کہ گیلانی صاحب کے تو خود کے کیس جو ہیں وہ ٹرائیبیونلز میں ہیں، تو وہ کس طرح ایک ایسے قانون پہ دستخط کر سکتے ہیں جب وہ خود اس میں ان پہ سوالیہ نشان ہے۔ آج کی گفتگو میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جو آگے کا راستہ دے سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، لیکن مذاکرات معنی خیز ہونے چاہیے، میننگ فل ہونے چاہیے، نشستن گفتن برخاستن نہیں ہونے چاہیے۔ نہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کچھ سنجیدہ اقدامات لیے گئے ہیں، اور نہ کہیں اور سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے جس سے معاملات کے حل کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ بنے۔ دو ہی بنیادی نکات ہیں جو پچھلی بھی ملاقات میں عمران خان صاحب نے کیے اور آج بھی ہم نے ریز کیے، کہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی بنیادی نکتہ ہے ہی نہیں۔ پہلا اسیران کی رہائی، اور اس عظیم آدمی کو آج بھی سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ اس گرمی میں اڈیالہ میں ڈیتھ سیل میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا، وہ کسی ڈیل کی بات نہیں کر رہا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مذاکرات اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے۔ ہم مذاکرات کے لیے حامی ہے، ڈیل کے لیے نہیں۔ اس لیے ابھی تک 300 دنوں سے عمران خان 300 دنوں سے جیل میں ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ صرف مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ جو ڈیل کرتے ہیں وہ بکسوں سمیت سعودی عرب یا بکسوں سمیت وہ لندن پہنچ جاتے ہیں، وہ ہیں ڈیل والے، یہ ہیں مذاکرات والے۔ لیکن مذاکرات، آپ یہ بتائیے، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، یہ دو بنیادی نکات ہیں، تیسرا کوئی نکتہ فی الحال نہیں ہے۔ پہلے مینڈیٹ کا فیصلہ ہو، اسیران کی رہائی ہو، کو خدا لگتی بات کریں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد 80-85 سالہ کینسر سروائیور وہاں جیل میں پڑی ہے۔ سنم جاوید ہماری چھوٹی بہن بچی کی عمر کی، اور جس طرح کل آپ نے دیکھا ہوگا اس کو تپتی دھوپ میں پولیس وین میں 2-3 گھنٹے کھڑا کیا گیا تاکہ اس کو ٹارچر کیا جائے۔ عالیہ حمزہ سابقہ MNA اور ایک انجینئر ہے تعلیم کے لحاظ سے، اور ایک خاتون پولیٹیکل ورکر کے ساتھ یہ زیادتیاں، اور پھر جس طریقے سے ہمارے اور اسیران اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پرچے ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے عمران خان صاحب کے سامنے میں نے یہ بات بھی رکھی کہ ہم گئے، ہم نے لائر کنونشن کیا کراچی میں، لیکن اسی طرح جب شہریار خان آفریدی گئے بلوچستان تو کیا بلوچستان نو گو ایریا ہے؟ آج عمران خان صاحب کے نوٹس میں ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ صرف ایک ورکر کنونشن اور لائرز کے ساتھ مل کے بلوچستان پشین میں بوستان میں کرنے پہ شہریار خان آفریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ پہ غداری کے پرچے کٹے ہیں۔ ساہیوال میں ورکر کنونشن کرنے پہ لوگوں پہ پرچے کٹے ہیں۔ ریحانہ ڈار بی بی گھر میں ورکر کنونشن کرنا چاہتی تھی، ان کے گرد محاصرہ کھینچا گیا، کسی ورکر کو جانے نہیں دیا۔ اور اسی طرح حافظ آباد میں ورکر کنونشن میں حماد اظہر گئے اور سب پہ پرچے کٹے ہیں۔ اور کل جو ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان کے ساتھ ہوا ہے، آج میں نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے سامنے بھی یہ بات کی، اور آج وہی بات عمران خان کی بھی گوش گزار کی کہ جناب عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، دہشت گردی کی عدالت سرگودے میں ان کی پیشی تھی اور پیشی پہ جا رہے تھے، ان کو شوق نہیں تھا، دہشت گردی کی عدالت کوئی سیر کی جگہ نہیں ہے، وہ وہاں جا رہے تھے، عام MNA بھی نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر، اور بیچ میں پولیس کھڑی ہو گئی اور 6 گھنٹے ان کو دہشت گردی کی عدالت میں حاضری نہیں کرنے دی۔ اور اس پہ آج محترم چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہی تھے کہ یہ تو obstruction ٹو جسٹس کے برابر ہے کہ آپ ایک موکل کو یا ایک سائل کو، ایک مدعی کو یا ایک ملزم کو یا ایک پاکستانی کو، یہ میرے الفاظ ہیں، آپ عدالت میں نہ جانے دیں۔ یہ ساری چیزیں آج عمران خان صاحب کے گوش گزار ہم نے کی ہیں۔ انہوں نے کارکنان کو آخری بات اپنے حوصلے بلند رکھنے کا کہا ہے۔ عید کے بعد انشاءاللہ اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نہیں نکلتا تو ہم احتجاج کو ایک نئی رخ بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی قوم تیار رہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ ہمارا کارکن عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور آخری بات عمران خان صاحب نے پھر یہ بات کی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے، دنیا کے سامنے جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو جس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہے، شرم آنی چاہیے سب کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ گور صاحب، اس سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات ہوں گے اس سے ہوں گے جس کے پاس طاقت ہے۔ اب حکومتی سطح پر مذاکرات ایک گڈ جسٹر ہے، بگڑ رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے اس پیشکش کا
रिस्पांस कैसा है? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो लोग बेनिफिशरी है कोई करप्ट सिस्टम के, और वो लोग बेनिफिशरी है जो अपने ओहदों पे रखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो इसके तरफ माइल नहीं होंगे। ले हम चाहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ होनी चाहिए, और ये हमारा एक मस्बत इक़दाम है कि ज़्यादती भी हमारे साथ हुई है और ऑफ़र भी हम कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं, तो बात आगे बढ़नी चाहिए, डायलॉग की बात आगे ज़रूर बढ़नी चाहिए। कि वो डायलॉग करेगी, लेकिन कोई डायलॉग नहीं हुआ, फिर आप कहते हैं कि इमरान खान ने डील नहीं करनी। नहीं, जहाँ तक देखिए ऑफ़र शफ़र नहीं है, डील की कोई ऑफ़र नहीं है, ना ही हम डील कर रहे हैं, ना एनआरओ की तरफ जा रहे हैं। देखो, डायलॉग एक अलग बात है और डायलॉग की बात वो होने चाहिए, और अगर किसी और तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर लें। जो पावर ब्रोकर्स है वो भी बड़े संजीदा होने चाहिए, और जो दूसरी क़ुव्वतें हैं वो भी होने चाहिए। होना ये चाहिए कि आगे बढ़ेगी तो बात बनेगी, और आगे बढ़ने चाहिए। देखिए, उसकी रीज़न यही है कि अगर हम बारहा ये कह रहे हैं कि हम एक 70% पॉपुलैरिटी रखने वाली जमात है, तो हमारी सबसे ज़्यादा एक नेचुरल लाइन से उन लोगों के पास जो पावर ब्रोकर हुआ करते हैं, और हम ही पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम किसी सूरत नहीं चाहते कि मुल्क ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जिसमें से पॉलिटिक्स जो है अगली टर्न ले ले। हम किसी सूरत ये नहीं चाहते, इसलिए हम बारहा ये कहते चले आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं और रिन्यू करके कह रहे हैं कि डायलॉग आगे बढ़ने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए, और सब उसमें इन्वॉल्व हो ताकि हम आगे कोई रास्ता निकालें कौम की। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच यार, मुझे इसका आंखों का इशू है।